بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق اللہ العظیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے اللہ کے راستے میں یعنی جہاد کرنے کے لیے کوچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ جاتے، یعنی کہ جہاد پہ جانے کے لیے تیار نہیں. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو چکے ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اور یاد رکھو دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، الا قلیل، مگر بہت تھوڑا سا. دوبارہ دیکھیں، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر تھوڑا سا. کہ تھوڑا سا دنیاوی زندگی کا مزہ ہے، یہاں کے مال و دولت سے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں. لیکن اگر دنیاوی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیا، برداشت کر لیا، تو آخرت پھر مسلمانوں کے لیے. یہ یا ایھا الذین آمنو ہمارے کورس کی ایک کڑی کی ایک آیت نمبر 38 سورۃ توبہ کی آیت ہے. آیت نمبر 38 جو آپ کے سامنے تلاوت بھی کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا. اس کا پہلے پس منظر سمجھیں، پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل. اصل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارک کے قریب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، جیسا کہ اس کا تذکرہ آیا. فتح مکہ کے بعد فوراً ہی غزوہ حنین کا واقعہ پیش آیا، جس میں تقریباً 12,000 کے قریب مسلمان شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مسلمانوں کو فتح دی، فتح مکہ میں بھی مسلمانوں کو فتح دی. جب فتح مکہ میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پورا جزیرہ عرب جو ہے یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا. کہ پہلے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کی دعوت کرتے تھے، تو یہاں سے کفار نے ظلم و ستم کیا، ستایا. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرمائی. لیکن جب ان کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہ رہنے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے اور مدینہ منورہ کو ایک اسلامی اسٹیٹ بنایا. لیکن ان کفار نے وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا. پہلے اسی سلسلے میں غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب خندق جسے کہتے ہیں وہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے، جب صلح حدیبیہ ہوا 6 ہجری میں،
پھر اس کے بعد 7 ہجری میں ان لوگوں نے تقریباً 7-8 کے درمیان ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی، جو کہ صلح حدیبیہ کی شرائط تھیں کہ جس کے سلسلے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرمائی، اور مکہ مکرمہ بغیر کسی لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے فتح فرمائی، کیونکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کے فوراً بعد حنین کی طرف کچھ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو للکارا تھا، تو مسلمان حنین کی طرف گئے اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اب مدینہ پہنچے ہی تھے کہ اس وقت مسلمانوں نے کچھ سکون کا سانس لیا کہ جب سے اسلام آیا ہے ایک تو مشکلات میں رہے، پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے بھی آئے لیکن کفار نے چین و سکون سے آرام سے نہیں رہنے دیا، بڑا ستایا۔ تب وہ وقت آیا تھا کہ مسلمان سکون سے، کیونکہ سارا مکہ فتح ہو گیا، مدینہ فتح ہو گیا، تقریباً عرب سمجھے سارا کا سارا اسلام کے زیر سایہ آ گیا، لیکن اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی طرف سے جو روم کی سلطنت تھی، شام کی طرف جو بارڈر لگتا تھا عرب کا، کہ شام کی طرف سے ہرقل نامی جو بادشاہ تھا روم کا، وہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، کیونکہ یہ تجارتی قافلے آتے جاتے رہتے تھے، تو مدینہ منورہ میں یہ تیل وغیرہ آئل وغیرہ بیچنے آتے تھے۔ تو یہ جب قافلہ پہنچا تو انہوں نے اطلاع دی کہ اس طرح جو روم کا بادشاہ ہے ہیراکل جس کا نام ہے، وہ شام کی جو سرحد ہے جو عرب اور شام کے ساتھ اس زمانے میں ملتی تھی، وہاں پہ وہ اپنی فوجیں جمع کر چکا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں سنا تھا فوجیں تھیں، افواج تھیں ان کی، اور 1 سال کی تمام افواج کو پیشگی تنخواہیں بھی دے چکا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ سپاہی پیچھے ہٹ جائیں اور جنگ آ جائے۔ اور اس میں کچھ عرب والوں نے بھی ان کی تائید کی تھی، جس کی وجہ سے ظاہر یہیں سے پیغام گیا تھا، جس وجہ سے وہ اس کام کے لیے تیار ہوا تھا۔ تو اس زمانے میں روم سپر پاور سمجھا جاتا تھا، جس طرح کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے روس سپر پاور تھا، امریکہ سپر پاور سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وقت روم کی جو سلطنت تھی یہ بڑی سپر پاور سمجھی جاتی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح کا منصوبہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے، اور یہ وقت بڑا کڑا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ سب نکلو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان اس غزوے میں، اس جہاد میں اعلان کیا تھا کہ سب کے سب نکلو، کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ اور یہ وہ واحد غزوہ تھا شاید کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بھی بتا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بھی بتا دی تھی، اور تیاری کے متعلق بھی بتا دیا تھا کہ مسلمان کس طرف جانا ہے مسلمان۔ حالانکہ پہلے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے پہلے جو بھی غزوہ ہوتا تھا تو صراحتاً نہیں فرماتے تھے، ہاں اشارہ دیتے تھے، اور اگر ایک طرف نکلنا ہوتا تھا تو اس طرف سے نکلتے تھے اور پھر پلٹ کے اس طرف آتے تھے، حکمت عملی ہے جنگ کی۔ لیکن یہ وہ واحد غزوہ ہے کہ شاید جس میں علل اعلان بتایا گیا کہ جنگ کی تیاری مکمل کرو، فوراً نکلنا، چہ جائے کہ رومی ہم پہ آ کے مدینہ میں حملہ کرے، اور انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے اس ٹائم مدینہ کہ ہم مسلمانوں پہ ایسا پرزور حملہ کریں گے کہ مسلمانوں کو نیست و نابود بالکل ختم کر کے رکھ دیں، کہ عرب پر چھا گئے، کل کو ایسا نہ ہو یہ ہمارے اوپر بھی چھا جائیں آگے، اسلام غالب آ جائے۔ تو خیر اس طرح ہرقل نے پروگرام بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے اعلان فرمایا کہ تیاری کرو۔ تو چونکہ یہ یرموک جگہ ہے تو اس کی طرف پیش قدمی تھی، اس وجہ سے اس کو جنگ یرموک نہیں تبوک، سوری یرموک نہیں، تبوک جگہ تھی، تو تبوک کی طرف، اس وجہ سے اس کو غزوہ تبوک کی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری غزوہ تھا جہاد۔ تو خیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں مختلف قسم کے لوگ تھے، جس کا ان تمام آیات میں تذکرہ ہے۔ ایک آیت یہ بھی، کچھ صحابہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے فوراً، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، فوراً انہوں نے حامی بردی، بالکل ٹھیک ہے، تیار چلیں گے۔
اور کچھ صحابہ کو کچھ ایسی جماعت بھی تھی جن کو تھوڑا تردد ہوا کہ زمانہ ایسا ہے کہ ہمیں فوراً ہی نکلنا چاہیے، تھوڑا ٹھہر کے نکلنا چاہیے، جس کی وجہ بھی بتا رہا ہوں۔ تو شروع میں ان کا تردد پیدا ہوا، لیکن جب حکم آیا بھی اللہ کے نبی نے فرما دیا اور فوراً نکلنا، تو انہوں نے بھی تردد ظاہر کر کے فوراً اس کی طرف پیش قدمی کا اعلان کر دیا۔ اور تیسرے کچھ ایسے مسلمان تھے کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے نابینا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی عذر ہے کہ جس کی وجہ سے واقعی عذر تھا اور وہ نہیں جا سکے تھے، تو چوتھی قسم کے وہ بھی مسلمان تھے۔ تو شروع کے جو دو قسم کے مسلمان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی، اور جو تیسری قسم کے مسلمان تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو اندھے ہیں وغیرہ ان پہ کوئی حرج وغیرہ نہیں ہے، کہ یہ لوگ نہیں جا سکتے، عذر ہے، مجبوری ہے، معذوری۔ البتہ چوتھی قسم کے کچھ حضرات وہ تھے جس کا اس صورت کے آخر میں تذکرہ بھی آیا اور ان کے معافی کا پھر اعلان بھی ہوا کہ جانا تو چاہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ وقت جو ہے کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا، یہ موسم جو تھا، ایک تو مسلمانوں کو بڑی مدت کے بعد جا کے تھوڑا سکون کا موقع ملا تھا کہ تاکہ ہر طرف سے جنگ بندی ہو گئی، سارا مسلمانوں نے فتح کر لیا، ایک یہ وجہ بھی تھی، سکون کا موقع ملا مسلمانوں کو۔ تیسرا انتہائی شدید گرمی کا زمانہ تھا، عرب کی گرمی آپ اگر جا کے دیکھیں ایسا تپتا صحرا ہے، اگر آپ کبھی عرب گئے ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے۔ اگر آپ مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب سفر کرتے ہیں، آج کل دیکھیں ایسی شاندار کوچز ہیں، ایسی شاندار گاڑیاں، جاپانی گاڑیاں، بڑی بہترین گاڑیاں، تقریباً 800 کلومیٹر 900 کلومیٹر کا سفر ہے، غالباً کم و بیش اتنا ہی، اور 4 گھنٹے کے اندر اندر گاڑی طے کر لیتی ہے۔ کیا شاندار روڈ بنائے ہوئے ہیں سعودی گورنمنٹ نے، بہترین تیز و ترار گاڑیاں ہیں، یعنی 4 گھنٹے میں، 3.5 گھنٹے میں، 4.5 گھنٹے میں یہ سفر آرام سے ہم طے کرتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں طرف آپ دیکھو گے، جو پہاڑ ہے، مدینہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف پہاڑ ہے، زمین ہے، ایسی زمین خطرناک ہے جیسے کہ جل گئی، ایسی خطرناک زمین، اور گرمی اتنی سخت پڑتی ہے، 45-50 تو عام وہاں کا درجہ حرارت ہے، اتنی گرمی ہمارے یہاں پاکستان میں اگر اتنی گرمی پڑ جاتی ہے تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہوا تھا، کافی سارا انتقال شروع ہو گیا، ہزاروں کی تعداد۔ تو خیر، عرب کی شدید گرمی، ایک تو شدید گرمی کا زمانہ، اس وجہ سے کچھ منافقین کو بھی تردد ہوا جس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو چوتھی قسم کے مسلمان پہلے یہ بتا دوں، چوتھی قسم کے مسلمان وہ تھے کہ جو تو جانا تو چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سواریاں ہیں، یہ قافلہ اتنا بڑا ہے، نکلے گا آہستہ آہستہ چلے گا، تیزی سے تو نہیں چلے گا، ہم کل پرسوں ترسوں آرام سے نکل جائیں۔ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام بھی آتے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ایک دن انتظار فرمایا، دوسرے دن انہوں نے کیا، تیسرے دن کہا بھی ہماری تیز سواریاں ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ چوتھے دن جب نکلے تو دیکھا قافلہ تو نکل چکا ہے، بہت آگے، پتہ نہیں کس طرف گیا۔ اب اس وجہ سے یہ صحابہ جا نہیں سکے، حالانکہ جانا چاہتے تھے، لیکن یہ تھوڑی سی ان حضرات سے یعنی لغزش ہوئی ہے کہ انہوں نے تھوڑی تاخیر کر دی، کیونکہ تھا کہ ہم آسانی سے پہنچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قافلہ نکل گیا۔ تو یہ چوتھی قسم کے مسلمان تھے، ہو سکتا ہے یہ آیت انہی کے بارے میں ہو، لیکن آخر میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی۔ جب توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دی، تو کوئی ان حضرات پہ بھی کوئی ایشو نہیں۔ البتہ پانچویں قسم کے مسلمان وہ لوگ تھے جو کہ منافقین تھے، کہ انہوں نے دیکھا یہ تو مدینہ میں کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، فصل تیار ہے اس کا زمانہ ہے، ایسی صورت میں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کس سے لڑنے جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا لشکر جو سپر پاور ہے اس سے ٹکر کھانے جا رہے ہیں، اور عرب سے باہر جا رہے ہیں، تقریباً تبوک جو ہے 800 میل کے فاصلے پہ مدینہ سے۔ 800 میل کا مطلب تقریباً 1100-1200 کلومیٹر بنتا ہے، جیسے کراچی سے اگر لاہور دیکھا جائے تو اتنا دور سفر ہے، وہاں جا رہے ہیں اور غیر ملکی لوگ ہیں، ابھی تک تو عربوں سے مقابلہ تھا۔ تو کچھ منافقین جو تھے انہوں نے تو صاف منع فرما دیا کہ ہم نہیں جا سکتے۔ منافق جو اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے اسلام کے ساتھ نہیں شروع سے۔ اور اسی طرح کچھ منافقین ساتھ تو ہو گئے، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی، لیکن یہ سازش کی
حیثیت سے گئے تھے، جاسوسی کرنے کے لیے، لالچ کے لیے گئے تھے۔ تو خیر یہ 6 قسم کے لوگ تھے جن کا احکام اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں نازل فرمایا غزوہ تبوک کے موقع کہ 2 قسم کے مسلمان تو شروع میں جن کا تذکرہ آیا، ان پہ اللہ نے تعریف فرمائی۔ تیسرے وہ تھے جو عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حرج نہیں۔ چوتھے وہ تھے جو جا تو سکتے تھے لیکن تھوڑا ویٹ کر لیا، ابھی ہم دوسرے تیسرے دن قافلے سے مل جائیں گے، لیکن قافلہ نکل گیا تو شروع میں چھوٹی سی غلطی کی۔ اور 5ویں اور 6ٹھے قسم کے منافقین۔ اور یہ زمانہ جیسے کہ میں نے کہا یہ بڑا خطرناک موقع تھا، بڑا خطرناک غزوہ تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ اتنی دور مدینہ سے بھی تقریباً 800 میل کے فاصلے پر، دوسری بات ہے بھی غیر عرب، پہلے تو عرب والوں سے لڑائی تھی، غیر عرب جو کہ جنگجو بھی ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، پتہ نہیں کیا تھا، اس کا بھی خدشہ تھا۔ تو ایک تو دور تھا، دوسرا دوسرے لوگ تھے، تیسرا یہ کہ گرمی اتنی شدید کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، چوتھا مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی نہ ہو، اونٹ سواری کے لیے چاہیے، 3 آدمیوں کے پاس ایک ایک اونٹ آیا، باری باری سواری کر رہے ہیں، لمبا سفر ہے۔ اور پھر 5واں یہ کہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا۔ جس طرح کہ ہم دیکھیں نا، اگر تنخواہ دار جو طبقہ ہے کہ مہینے کے اینڈ میں اگر آپ دیکھا جائے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، جیبیں خالی ہوتی ہیں، عام طور پہ کچھ بھی نہیں ہوتا جو عام نارمل طبقہ ہے، تو انتظار ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ 1 تاریخ ہو، یعنی تنخواہ وغیرہ آئے تو انسان کو ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس موقع پہ کہا جائے بھئی چلو اور یہ تنخواہ بھی نکل جائے تو انسان پہ تھوڑا سا بھاری تو ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ فصل وغیرہ کاشت کرتے ہیں تو سارا سرمایہ وہ لوگ فصل پہ لگا دیتے ہیں۔ دیکھیں بیج ڈالا آپ نے، پہلے بیج کا خرچہ، بیج ڈالا، پودا اگا، سب چیزیں، پانی، ہل، جانور، کھاد، سب چیزیں لگائیں، پودا بڑا ہوا، حفاظت کی، سب کچھ کیا۔ اب جب آ گیا موقع بالکل پھل کھانے کا، بالکل اناج تیار ہے، فصل تیار ہے، ایسے موقع پہ اگر یہ مہینہ ضائع کر دیا جائے اور فصل نہ کاٹی جائے، سارے کرائے پہ ساری چیزوں پہ پانی پھر جائے گا، ساری فصل بیکار ہو جائے گی۔ اب تو پھل کھانے کا وقت ہے نا۔ تو اس وقت چونکہ مدینہ میں کھجوریں پکی ہوئی تھیں، بس 2 ہفتے بعد ان کے اتارنے کا تھا، اور یہی پورے سال کا ان کا سرمایہ ہوتا تھا۔ تو اگر یہ لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے، لمبا سفر ہے ظاہر ہے، اور مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہینے سے زیادہ لگا، پر واپس آئیں گے کھجوریں گل کے ختم ہو جائیں گی، تو یہ بھی ایک وجہ تھی، اس وجہ سے مشقت کا زمانہ تھا۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ غزوہ کافی مشکل کام، لمبا سفر، گرمی کا زمانہ، سامان نہیں ہے، آلات جنگ نہیں ہے، غیر اقوام سے مقابلہ ہے، اور فصلیں ساری تیار کھڑی ہیں۔ ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے جو حکم دے دیا تو سچے مسلمان تو نکل، البتہ منافقین جو تھے انہوں نے منع فرما دیا، وہ نہیں گئے، جن پہ اللہ تعالیٰ نے پھر عتاب بھی نازل کیا۔ تو یہ جو آیت ہے، اور پھر چلے میں پہلے واقعہ مکمل کروں، یہ گئے خیر یہاں سے، لیکن وہ جو رومی بادشاہ تھا اس پہ مسلمانوں کا ایسا پریشر پڑا کہ یہ کیسے، ہم نے تو ابھی جنگ کی تیاری کی ہے، ہم بارڈر پہ ہیں اور یہ لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آگے ہیں، اس کا مطلب ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ واقعی کوئی طاقتور لوگ ہیں۔ جب ان پہ پریشر پڑا تو وہ تو وہیں سے نکل گئے، اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بارڈر پار کر کے مسلمانوں پر حملہ کر سکے غزوہ تبوک کے موقع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لمبا سفر تھا، تقریباً 20-22 دن کا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا سفر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن وہاں قیام فرمایا کہ لڑنے کے لیے آئے گا تو لڑیں گے، لیکن اس کی جرت نہیں ہو سکی۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے جتنے قبائل تھے، شہر تھے، ان پہ اپنے قاصد بھیجے، وہاں پہ ان سے معاہدات کیے، ایگریمنٹ کیے، اور 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تشریف لے آئے اور مدینہ پہنچے۔ اور جب گئے تھے تو واقعات تفصیلی ہیں کہ کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، روزانہ ایک دن میں ایک کھجور ملتی تھی۔ عجیب، بڑے سخت واقعات، یا اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا، ان حضرات کی قربانی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قربانی ہے۔ دن میں ایک کھجور، اندازہ لگائیں، پورا دن آپ ایک کھجور کھا کے دیکھیں پورا دن میں،
पूरे दिन रात में। اور پھر اس کے بعد آگے جا کے جب قلت ہوئی تو آدھی کھجور دن میں، آدھی کھجور ملے گی، پانی کھاؤ، پانی کے ساتھ کھا لو، بس یہی سب۔ اور پھر وہ بھی جب ختم ہو گیا، پھر گٹلی صرف منہ میں رکھ کے چوستے تھے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی آدمی ان کی قربانیوں کا اندازہ کر سکتا ہے؟ دین ہم تک تو پہنچ گیا، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا۔ عرب تک انہوں نے، عرب کہاں ہے، ہندوستان تک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں مبارک یہاں پہ موجود ہیں۔ کافی جگہوں پہ لوگوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں۔ یہ ٹھٹھا کا قبرستان ہے یہاں پہ ہے، ملتان کے پاس سکھر کے پاس ہے، وہاں پہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے، دین یہاں تک پہنچا، بزرگان دین پہنچے، علماء کرام ہیں جن کی محنتوں سے آج ہم گھر بیٹھے مسلمان ہیں۔ کہاں امریکہ ہے اس ریاست میں، وہاں تک کہاں یورپ، پورے ممالک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو پہنچا ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پہ وہاں سے تبوک سے واپس آئے اور مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو ان لوگوں نے آ کے عذر کیا، جو منافقین تھے، جی ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے، یہ مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا۔ خیر آپ نے درگزر فرمایا۔ لیکن یہ جو 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو آپ نے انہوں نے آ کے کوئی عذر نہیں فرمایا، جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کہا جو ہم سے غلطی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلطی ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں آپ کو معاف فرمائے، اور بائیکاٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ 40 دن یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی توبہ کو قبول فرمایا، جس کے سورت کے آخر میں تذکرہ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو۔ یعنی تمہارا بوجھل ہوئے جاتے مطلب یہ کہ جس طرح انسان کا جسم بوجھل ہو جائے نا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، تو تم بھی زمین کی طرف بوجھل ہوئے جاتے ہو، یعنی تمہارا جہاد میں جانے کو دل نہیں کر رہا، تم جہاد میں نہیں جانا چاہ رہے۔ تو یہ مطلب تھا، یعنی تو اثاقلتم الی الارض، کیا تم جہاد میں نہیں جانا چاہتے، زمین کی طرف بوجھل ہو کے بیٹھے ہوئے، تمہارا دل نہیں کر رہا کہ تم بھی اسلام جہاد کی طرف کیا کرو، جاؤ، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی طرف جاؤ۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، تو یہ کیا تم دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے، کیا تم دنیاوی زندگی کو چاہتے ہو؟ دنیا کی زندگی تو معمولی سی چیز ہے، فما متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چیز کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر معمولی سی۔ کہ اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے، مدینہ میں کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کھجوریں پکنے کا زمانہ ہے، کھجوریں تم نے ساری فصل کاٹ لی، محفوظ کر لی، 1 سال چلے گی، زیادہ 2 سال چلے گی، کتنے سال چلے گی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے آخرت کی زندگی کو چھوڑ دینا یہ بڑا گھاٹے کا سوال، کہ اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں، جنگ کی طرف جانا ہے، جہاد کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم اگر رک جائیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ہے، تو ایسی صورت میں تو پھر یہ بڑا گھاٹے کا سوال۔ تو اگر تو اس سے مراد صحابہ کرام ہے، تو اس سے مراد وہ 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، اگر وہ ہم ترجمہ مراد، اور اگر اس سے مراد منافقین ہے، تو پھر تو سب منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ اثاقلتم الی الارض، کیا زمین کی طرف تم بوجھل ہوئے جاتے ہو کہ تمہارا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، جہاد پہ جانے کو دل نہیں کرتا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی کو چاہتے ہو آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا، جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگ گئے، ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو، فما متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت تھوڑی سی۔ کیا حیثیت ہے اس کی دنیاوی زندگی؟ انسان کو سب کچھ بھی مل جائے دنیا میں، بادشاہ بھی بن جائے، سپر پاور بھی بن جائے، ساری دنیا اسی کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو یہ تو ہماری آیت تھی، آیت نمبر 38، جو غزوہ تبوک کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اب آ جائیں آیت نمبر 34 کی طرف۔
یہ چھوٹی سی آیت ہے ہماری. یہ میں پڑھتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اس میں ایک خاص یہود و نصارہ جو ہیں ان کے جو عالم لوگ تھے، راہب لوگ تھے، اسی طرح جو عبادت گزار لوگ تھے، تو ان کا ایک حکم بیان، اس کو ہم تذکرہ. جی میں پڑھتا ہوں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک احبار کہتے ہیں جو یہود کے یا نصارہ کے جو یعنی عالم لوگ ہیں. یہود و نصارہ کے جو عالم لوگ ہیں، جس طرح ہمارے عالم ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے، تو یہود و نصارہ کے جو عالم لوگ ہیں، والرہبان، اسی طرح جو راہب ہیں. رہبان راہب کے جمع، جو عبادت گزار لوگ ہیں، یہود و نصارہ کے جو عبادت گزار. اے ایمان والو، یہودی یعنی احبار اور عیسائی راہبوں میں سے بہت سے لوگ، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے لوگ ایسے ہیں، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو کہ یکنزون الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو سونا اور چاندی جمع کر کے یعنی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خبر، خوشخبری سنا دیجیے. دھمکی ہے یعنی خوشخبری سنا دے، طنز کے. یہ اصل میں یہود و نصارہ ان کے عالم اور راہبوں کے بارے میں. احبار حبر ان کی جمع ہے، جو عالم ہوتا ہے، یہودیوں کے یا نصارہ کے، نصرانیوں کے جو عالم لوگ ہیں. اور رہبان راہب جو پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، اللہ والے لوگ ان کے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، یہود و نصارہ کے عالموں نے اور ان کے راہبوں نے، جو عبادت گزار لوگ تھے، جس طرح جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے، غاروں میں جا کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے لیے زندگیاں وقف کر دیں، تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے. کیا مطلب ناجائز طریقے سے کھاتے؟ مطلب یہ کہ ان کے جو عمرا ہیں، بڑے لوگ ہیں، اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، وہ آ کے ان سے فتویٰ لیتے ہیں، یہ جائز قرار دے دیتے، ان سے پیسہ لے لیتے. یا اسی طرح ان کے اگر عمرا جو امیر لوگ ہیں، وہ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دے کہ آپ نے کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ کر لیا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو رات میں تو ایسے نہیں ہے، انجیل میں تو ایسا حکم نہیں ہے. تو یہ آیات کو بھی تبدیل کر دیتے تھے، ان کے احکامات کو بھی تبدیل کر دی. تو انہوں نے آیات بھی تبدیل کی، تورات اور انجیل کی احکامات بھی تبدیل کیے، اور اسی طرح ان سے پیسے لے لے کے ان لوگوں کے حق میں فتوے جاری کیے تاکہ ان کے اوپر کوئی سختی وغیرہ نہ آ سکے. وہ جو کرتے ہیں کرتے ہیں. تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے دین میں بھی تحریف کر دی. کیا لوگوں کو تو عالموں پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، لوگوں کو راہبوں پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ دین کے ٹھیکیدار ہیں. تو جب یہ خود ہی ان لوگوں نے گڑبڑ کر دی تو لوگوں کا اعتماد تو اٹھے گا. ایک تو دین میں بھی تبدیلی کر دی، دوسرا لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ان کے لوگوں نے، اکثر عالموں نے، اکثر راہبوں نے، جو بعد کے لوگ تھے، انہوں نے دین کو بیچ دیا. یہودیت کو بیچ دیا، عیسائیت کو بیچ دیا. عیسائیت کے بارے میں بھی آگے دیکھیں نا،
کہ اس ٹائم پوری دنیا میں جو انجیل ہے عیسائیوں کی وہ بھی اس ٹائم 4 قسم کی، چاروں الگ الگ قسموں کی انجیل ہے، 4 کتابیں، اور ان میں بھی الگ الگ تبدیلی ہوئی ہے۔ اور اس کا واقعہ اگر آپ پہلے پڑھیں جو لکھا ہے ان کی کتابوں میں، تو وہ بھی یہ کہ عیسائیوں نے ایک وقت ہے کہ عیسائیوں کے پاس اتنی انجیلیں ہو گئی، اتنی انجیلیں ہو گئی، اب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ والی صحیح ہے، یہ والی صحیح ہے، یہ والی صحیح ہے، کون سی صحیح ہے۔ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر یہ مشورہ ہوا کہ اب یار کیا کیا جائے، کون سی صحیح مانے۔ تو ان سب نے خیر مشورہ کیا، بڑے بڑے ان کے جو اس ٹائم تھے وہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں پروگرام دیتے، ان کی کتابوں میں مذکور کیسا کرتے ہیں کہ ساری انجیلیں جو ہیں ان سب کو ایک کمرے میں میز کے اوپر رکھتے ہیں، اور میز کے اوپر رکھے کمرے کو لاک کر دیتے ہیں، اور صبح ہم آ کے دیکھیں گے، اللہ رات پوری اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو صحیح ہے ان میں سے وہ ٹیبل کے اوپر ہے، باقی ساری نیچے گئے۔ تو انہوں نے ساری انجیلیں جتنے بھی نسخے تھے سارے لائے، ایک کمرے میں رکھے، اور اس کمرے کو لاک کر دیا، لاک کر کے یہ لوگ چلے گئے اور دعائیں مانگتے رہے رات بھر۔ صبح جب آئے تو دیکھا کہ 4 انجیلیں کتابیں ان کی اوپر ہیں، باقی ساری نیچے گر۔ تو انہوں نے ان 4 پہ اعتماد کرنا شروع کر دیا کہ یہ 4 صحیح ہوں گی، 4۔ لیکن پھر آخر میں انہی کا مورخ لکھتا ہے لیکن یہ کسی کو کہہ رہے پتہ نہیں چلا کہ اس رات اس کمرے کی چابی کس کے پاس تھی، کہ کون سا تھا راہب یا کون سا عالم تھا کہ جس کے پاس چابی تھی، جو اس کمرے کے پاس، جس نے پتہ نہیں یہ انجیلیں کیسے گریں، وہ 4 جو رکھی ہوئی تھیں وہ کس طرح اوپر رہیں، کیا ہوا یہ آج تک نہیں، لیکن کون ان کے پیچھے پڑے، ان کا چلو چھوڑو، بس یہ 4 جو ہیں یہ چاروں کیا ہیں، صحیح ہے، لہٰذا اسی پہ ہم اعتماد کر لیتے۔ تو وہ انجیلیں ان کی چل رہی ہیں، ان میں بھی آپس میں اختلاف، اور یہ ساری ان کے عالموں نے، اللہ تعالیٰ ان کے عالموں نے، ان کے راہبوں نے ساری اس میں تحریف کی، تبدیلی کی، ناجائز فتوے دیے۔ اور یہ ہماری امت کو بھی پیغام ہے کہ قرآن میں خیر تبدیلی تو نہیں ہو سکتی، تحریف بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ہم لوگ کسی کو غلط فتویٰ دیتے ہیں، غلط مسئلہ بتاتے ہیں دنیا کے لالچ کے لیے یا کسی اور لالچ کے لیے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی بیان فرمایا کہ ان راہبوں نے، ان لوگوں نے، جس طرح عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنے دین کو بیچ دیا اور چند ٹکوں کی خاطر بیچ دیا، تو وہ لوگ، اور کیوں بیچا، کیونکہ دنیاوی، یا تو دنیا کی محبت آئی یا جاہ مرتبے کی محبت آ گئی، یا تو پیسہ مل رہا تھا اس وجہ سے، یا اپنی کرسی جا رہی ہوگی، یا اپنی نوکری جاری ہوگی اس وجہ سے، تو انہوں نے ناجائز فتوے دے کے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بس۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور ان کو خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو اس آیت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے کیوں لالچ کیا، دنیا کی غرض کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ دیا، برباد کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب وغیرہ نازل فرمایا، اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو بھی ہدایت ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ دل میں نہ آئے۔ اگر دنیا کی محبت، لالچ دل میں آ گئی تو پھر انسان کا وہیں سے خسارہ شروع۔ بزرگ بڑی اچھی مثال دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی مثال پانی کی طرح، جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، تو اگر کشتی کے باہر باہر پانی رہے تو کشتی تیرتی رہے گی، چونکہ ضرورت ہے کشتی کے لیے پانی۔ البتہ اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، یہ انسان کے لیے ضرورت ہے، جس طرح کشتی کے لیے پانی ضرورت ہے، اس میں رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں کمانا بھی ہے جائز طریقے سے، ساری چیزیں ہیں، معاملات ہیں، ساری چیزیں، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی تو پھر وہی حال ہوگا جو کشتی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ کشتی ڈوب جاتی ہے اگر دنیا کی محبت دل میں آ گئی، کہ اللہ کے احکامات ہیں، دوسری طرف دنیا ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عمل نہیں کر رہے، دنیا کی لالچ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کا مطلب دنیا کی محبت دل میں آئی۔ جب دنیا کی محبت دل میں آ گئی تو پھر انسان کے لیے خسارہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت نصیب فرمائے، البتہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنے۔
تو اس آیت میں انہیں یہودیوں عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو بیچ دیا چند کوڑیوں کے خاطر، تو اس لیے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ تم لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بے شک احبار اور رہبان میں سے، یعنی احبار حبرن کی جمع ہے، یہودی عالموں میں سے، اور والرہبان اور اسی طرح یہودی نصرانی راہبوں میں سے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ، بہت سارے ایسے ہیں جو کہ لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں، فَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو کہ سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، لہٰذا انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی، کہ عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، گویا کہ یہ خوشخبری ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے رسول کی خالص محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اپنی رضا، اپنا قرب نصیب فرمائے، اپنا دیدار اللہ تعالیٰ قیامت میں نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی جو 129 نمبر آیت ہے وہ آسان سی ہے، ترجمہ اس کا دیکھ لیجیے گا۔ کل ہم انشاءاللہ اگلی صورت شروع کریں گے۔ آج ہماری صورت توبہ مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی تو